لودھی صاحب قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ بعض اوقات پکڑتے وقت، پڑھتے وقت، کھولتے وقت انسان محبت سے چوم لیتا ہے نا، قرآن کریم کا بوسہ لے لیتا ہے. جی جی. لودھی صاحب اگر اس کو وہ مستقل نہ کوئی طریقہ بنا لے کہ یہ سنت ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرنا، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنا شروع کر دے، پھر تو ہو جائے گی بدعت کہ دین میں ایک اضافہ ہوگا. اور ویسے اگر کسی نے جذبہ عقیدت سے، محبت سے بوسہ دے دیا تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں کر سکتا. جی جی. اور اگر ثواب کی نیت سے کیا جائے؟ ثواب کی نیت سے بھی کیا جائے تو کوئی نہیں، ثواب تو ہوگا قرآن کی تعظیم، مگر اس کو سنت بنا کر اس کی تبلیغ اور لوگوں میں پھیلانا یا ہمیشہ کرنا، اس سے بدعت بنے گی. ورنہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ائمہ شافعیہ میں سے کئی لوگوں نے لودھی صاحب کہا کہ اگر روٹی آدمی کے سامنے اور کبھی محبت سے اس کو بوسہ دے دے کہ میرے اللہ کا رزق ہے. جیسے رسول کریم علیہ السلام بارش میں باہر نکلتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، بدن پر لیتے تھے، کہتے تھے ھذا حدیث احد من ربی، میرے رب کی طرف سے نیا نیا یہ رحمت کا چھینٹا آیا. اور کبھی آپ کے پاس پھل لاتے تھے لوگ پکے ہوئے، حضور پاک آنکھوں پر پھیرتے تھے. تو بہت اچھی بات ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، مگر اس کو اگر ہم کہیں گے سنت میں آیا، ثواب ہے، لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں، پھر تو ہمارے ذمہ آئے گا کہ اس کا حوالہ دیں، ورنہ بدعت کے مرتکب ہوں. جذباتی عقیدت میں مغلوب ہو کر کبھی کوئی کر لے پیار محبت کی بات تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ بھی جب مسلمان ہو گئے تھے تو اس پر وہ پچھتاتے تھے کہ ہم اتنی دیر کیوں اس دین سے محروم رہے. تو قرآن مجید کو اٹھاتے تھے اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، کہتے ھذا کتاب ربی، میرے رب کی کتاب. تو محبت کی باتیں جو دین کے خلاف نہ ہوں اس کو برداشت کرنا چاہیے. باقی اس کی تبلیغ اشاعت اور لوگوں کو بھی کہا جائے ایسا کرو تو اس سے جو پھر ایک بدعت بن جاتی ہے، خواہ مخواہ بھی. جی چلو ٹھیک ہے، شکریہ.